अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी नामवर वकील सलमान अकरम राजा साहब। सर, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। और सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ईद कैसे गुजार रहे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? जी, खैर मुबारक। देखिए, ईद ज़ाहिर है खुशी का मौका है, लेकिन हमने इस खुशी को बांटना है उन लोगों के साथ जिन्होंने बहुत मुसीबत झेली है, बहुत तकलीफ़ देखी है। हमारे जो जेल के असीरान हैं वो पूरे मेरे इस लाहौर शहर में फैले हुए हैं। दीगर लोग हैं जिनके घर तोड़े गए हैं, जहाँ चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है। हम इंशाअल्लाह जाएंगे, हाज़िरी देंगे, उनके साथ बैठेंगे, ईद की खुशी मनाएंगे, उनका गम बांटेंगे। राज साहब, ये बताइएगा, एक एज अ पाकिस्तान पार्टी, एक बड़ी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर ईद मनाना और जो वैसे ही ईद है उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? लोगों से मिलने मिलाने का सिलसिला भी जारी होगा, लोग आ रहे होंगे, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं सबको? नहीं, ज़ाहिर है जी, एक अब एक फरीज़ा है पार्टी की तरफ से, एक ज़िम्मेदारी है। पूरी पार्टी एक कुंबा है। पार्टी के जो हमारे मेंबरान हैं जिन्होंने तकलीफ़ सही है वो हमारे अपने हैं, तो ईद उन्हीं के साथ मनाई जाएगी। ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ख्वाहिश भी है। तो ज़ाहिर है एक फ़र्क तो है। राज साहब, ईद के दिन आपके बानी जो हैं इस वक्त इमरान खान साहब, वो जेल में हैं, तो क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुलाकातें भी होती हैं, उनकी तरफ से क्या लोगों को कारकुनों को पैगाम है, पीटीआई के चाहने वालों को क्या पैगाम है उनकी तरफ से? देखिए, वो एक बड़े मकसद के लिए जेल में हैं। वो उस मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज वो इस्तारा हैं इस मुल्क में, मैं समझता हूँ, जमहूरी रेजिस्टेंस का, फस्तायत के ख़िलाफ़, लाकानूनियत के ख़िलाफ़, आइन की पामाली के ख़िलाफ़। तो उनका तो पैगाम यही है कि डटे रहो, पुरज़म रहो, फ़तह हमारी है। देखिए, ये तारीख़ इस बात की शाहिद है, गवाह है। इस किस्म का जबर जो है हमेशा पाश पाश होता है, और इस दफ़ा भी आप देखेंगे ऐसा ही होगा। कोई मौका नहीं है तारीख़ का जब जाबिर को शिकस्त ना हुई। वो देर हो सकती है लेकिन वो अंधेर नहीं है। लोगों को मायूसी मतलब कि कोई नहीं मायूसी है नहीं है। अब इन। देखिए, फ़तह हमारा मुकद्दर है। इस मुल्क ने जमहूरियत की जानिब बढ़ना ही बढ़ना है। इस मुल्क ने शराफत की जानिब बढ़ना है। आज हम हमारी जो तारीख़ है, मैं पूरी संजीदगी से कहता हूँ, हम तारीख़ तरीन रात से गुज़र रहे हैं। किसी मार्शल लॉ के दौर में ये नहीं हुआ। कल एक अफ्तारी थी जिस पे मुझे मदऊ किया गया, उससे पहले वहाँ जो मुंतज़मीन थे सबको हरासा किया गया, मारा पीटा गया, उनसे बयान दिलवाए गए। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, ना औरत का ख्याल, ना बच्चे का ख्याल, जो बलूचिस्तान में हुआ है, जो कोयटा में जिस तरह निहत्तों पर गोली चली है। तो ये एक तारीख़ लम्हा है हमारी तारीख़ का। इससे ना माशी तरक्की फूटेगी, ना इससे इस्तेहकाम फूटेगा। ये एक गलती है, एक गलत दौर है जिससे वैसे हम भी ये गुजर रहे हैं। बताइएगा, जैसे खान साहब और एक इस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई के दरमियान एक हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को कैसे कम किया जाएगा? कौन ब्रिज का किरदार अदा करेगा? पीटीआई, मतलब कि ना पीटीआई की तरफ से हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई बयान आ जाता है और फिर वहाँ से भी हो रहा है, तो मामला ठंडा नहीं हो रहा। 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया ये चीज़ें चल रही हैं। इस हवाले से कोई पीटीआई प्लान कर रही है कि मामला को ठंडा किया जाए? देखिए, और ठंडा करना तो बड़ा आसान है ना। आप बेउसूली करें, आपके ठीक है, तुमने अवाम की राय लूटी, तुमने इलेक्शन लूटा, हम मट्टी डालते हैं, हम तुम्हारे साथ बैठ के खुशखबरियाँ देखते, हम ठंडा हो जाएगा मामला। बात तो ये है कि आप उसूल के लिए खड़े हैं या नहीं खड़े। अगर आप उसूल के लिए खड़े हैं, आप कहते हैं आप झूठे मुकदमे बना रहे हो, आपने अदलिया पे हमला किया है, 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में अदलिया को पामाल किया है, आपने पूरे निज़ाम को जो है एक आलाए कार बना दिया है जबर का, फस्तायत का, तो अगर तो हमें सबको मान लें तो माहौल बहुत ठंडा हो जाएगा। हमें हर तरह की शायद आसाइश भी मिल जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम उसूल के लिए खड़े हैं, और पाकिस्तान की तारीख़ में बारहा यही हुआ है कि जमातों ने, शख्सियात ने हार मान ली है। कोई डील करके मुल्क से बाहर चला गया, कोई डील करके वापस आ गया। निज़ाम जो है वो पहले से अबतर ही हुआ हर दफ़ा जब ऐसा किया गया। इसमें ना कोई फरासत थी, ना इसमें कोई सियासी पुख्तगी थी। इन तमाम डीलों के नतीजे में पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है, पाकिस्तान का निज़ामी हुकूमत कमज़ोर हुआ है। तो अब हम ये तकाज़ा कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि तारीख़ का वो लम्हा आ गया है। एक मुड़ती हैं कौमें कि जहाँ इस कौम में एक यकसुई पैदा हो रही है। हम समझते हैं वो गवादर से और ठट्ठा से लेकर खैबर तक, हर जगह, लाहौर और पेशावर,
सब लोग अब ये समझते हैं कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है, ऐसे पॉलिटिकल बातें तो आपको अक्सर लोग देखते हैं स्क्रीन पे करते हुए। आज ईद का दिन है, तो ऐसा ये थोड़ा बताएं कि आप माशाल्लाह एक बड़े नामवर वकील हैं, कई आपने अदालती मामलात में मावन भी काम किया है, मतलब कि आपसे लोग सजेशन लेते हैं, आइन के ऊपर आपकी बड़ी गिरफ्त है। तो ऐसा आपका मतलब कि सियासत में आना ये कैसा था, और खान साहब के ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ कैसे टर्म्स बने, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, सियासत क्या है? मेरी नज़र में तो सियासत एक फ़रीज़ा है, हम सब के लिए एक फ़रीज़ा है। ये वो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है जो हम अदा करते हैं। सियासत का मतलब है अपने गिरदो नवा, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क की फ़लाह के लिए काम करना। अपने लिए तो हम सब काम करते हैं ना, कि मैं पहले से ज़्यादा पैसा कमा लूँ, पहले से ज़्यादा नामवर वकील हो जाऊँ, क्लाइंटों की तादाद बढ़ जाए। ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है, ये तो हम करते ही हैं, सब करते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क में कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो दो रवैये हैं। एक, आप ये कहें मुझे क्या, और अपने घरौंदे में आप बैठे रहें, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी में आप आसाइशें भरते रहें। लेकिन वो एक बेवकूफ़ाना मेरी नज़र में रद्द अमल है। लेकिन मैं नहीं कहता कि लोग सब बेवकूफ़ हैं जो ये करते हैं, वो करते हैं आम। दरअसल जब आप पार्टी में आए, और जब आए तो हमें पता है क्या हालात थे, और लोगों को उठाया जा रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, लोग पार्टी छोड़ रहे थे, तो फैमिली की जानब से कोई रद्दमल नहीं आया कि एक तो होता है ना सियासी पार्टी को ज्वाइन कर ली, एक होता है कि ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ली जो कि बड़ी हालात ख़राब हैं, तो क्या रद्दमल आया फैमिली की जानब से, बच्चों की जानब से? नहीं, देखिए, अगर तो मुझे कोई ओहदा लेना होता, कोई सेनेटर बनना होता, तो मैं उस पार्टी को ज्वाइन करता जो हुकूमत में है, जिसके बज़ाहिर आइंदा के जो इम्कानात हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक उसूल की खातिर, एक फ़र्ज़ समझ कर, एक इबादत समझ कर सियासत करनी है, तो वो तभी करनी चाहिए जब इब्तला का वक्त हो, और साथ आपको उसी का देना है जो मज़लूम है, जिसके ख़िलाफ़ निज़ाम खड़ा हुआ है। बाकी सियासत तो उसी तरह है ना, मैं जैसे लोग अपनी वकालत करते हैं उसी तरह वो लोग सियासत भी कर लेते हैं, कि सियासत भी एक ज़ाती नुमाइश का या ज़ाती बढ़ावे का एक ज़रिया बन फैमिली की जाती तरफ है। से प्रेशर आया था नहीं, कोई? कोई फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं। फैमिली भी मेरी उन्हीं उसूलों पर खड़ी है, अच्छा। जिन पर मैं समझता हूँ, जो मेरे वालिद साहब की तालीम थी। देखिए, सबसे बड़ा मैं क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ। क्रेडिट भी क्या जी, मैं समझता हूँ ये इंसानियत के उसूल हैं। इंसानियत के असूल। इसको इंसानियत के लिए खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं तो है। सब खान साहब से मुलाकात पहली कब हुई, और आप अलीमा खान साहिबा से तो पहले से वाकिफ़ थे, जानते थे, आपकी जिम खाना में भी अक्सर मुलाकात, तो वो बताएं ज़रा कि देखिए, वो पहली। एक समाजी सतह पे तो अच्छा। दिहाइयों पर जी। फैली हुई मुलाकात है। मेरे वालिद साहब भी खान साहब के वालिद साहब को जानते थे, लेकिन वो वजह नहीं बनी। देखिए, सन कोई 2008-9 में मेरे वालिद साहब कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हुए। शौकत खानम हमारा बहुत ज़ाहिर आना जाना उन दिनों होता था। तो उस ज़माने में शौकत खानम के मुकदमात फिर मैं देखना शुरू हो गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान मशवरा कर लेते थे। फिर उसके बाद खान साहब से मुलाकातें शुरू हो गई। यही 2008-9 की बात है। उन्होंने बहुत से मुकदमात उनके अपने जो थे वो मेरे सुपुर्द किए, शौकत खानम के किए। तो वहाँ से एक ताल्लुक़ बना उस नौइयत का जो समाजी से हट के था, वकालती कह लीजिए या नीम सियासी कह लीजिए, सियासी तो नहीं था। 2014 में बहरहाल मैं खामोश हो गया, मैं साइड पे हो गया। फिर जितना हुकूमत का वक्त रहा PTI का, मैं कहीं मंजर पे नहीं आया, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं थी पार्टी को मेरी। सितंबर 2022 में मुझे पैगाम मिला कि खान साहब मिलना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो एक मुश्किल का वक्त था, तो मैं गया बनी गाला, और मुझे नज़र आया कि इस पार्टी के ख़िलाफ़ एक जलगार है, इसको कानूनी मावनत की ज़रूरत है। तो एक बड़ा फैसला था नहीं, मेरे लिए बड़ा नहीं था। मेरे लिए ये एक आम सा ऑब्वियस फ़ैसला था। जब किसी को मज़लूम को ज़रूरत हो तो उसके साथ खड़ा होना मेरी नज़र में तो एक फ़ितरी फ़ैसला है। आप पनामा के भी वकील थे, और उस वक़्त के हालात भी यही कहा जाता है कि आपको अदालती जो मामला थे और अब जो मामलात हैं, वैसे भी इनका कंपैरिजन हो सकता है, या आप समझते हैं कि अब बुरे ज़्यादा हालात हैं और जब नहीं अब थे? तो ज़ाहिर है बहुत बुरे हालात हैं। अब तो पूरा निज़ाम जो है वो एक मैं समझता हूँ हुयूला बन चुका है। तब भी देखें, सूरत हाल एक हद तक मुमासलत रखती है कि अदालती अमल को इस्तेमाल किया जा रहा था सियासी मकासद के लिए। वो बात अपनी जगह है। हमें हमेशा अदालती अमल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की जो ख्वाहिश है या जो अमल है, उसकी मुखालफत करनी चाहिए। हमें हमेशा उसूल के साथ खड़ा रहना चाहिए कि अदालत का ये काम नहीं है कि वो सियासत में
تبدیلی لائے، کسی حکومت کو گرائے، کسی حکومت کو بنائے. اسی طرح جو آزادی اظہار کی بات ہے، کس کو بین کرنا ہے، کس کو بین نہیں کرنا، کس کی شکل نظر آنی چاہیے، کس کا نام لیا جانا چاہیے، یہ وہ اصول ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں بالکل بلا تفریق سیاست سے بڑھ کر ہمیں متفق ہونا چاہیے کہ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں، آئینی حقوق ہیں. اظہار رائے کا حق ہو، پارٹی سازی کا حق ہو، آرٹیکل 17 ہے ایسوسیشن کا، سڑک پہ چلنے کا حق ہے آرٹیکل 15. ان تمام حقوق کے لیے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کھڑا ہونا ہے. وہ کوئٹہ کے یہ حق اگر کوئی استعمال کرتا ہے وہاں بھی ہمیں ساتھ دینا ہے. یہ حق اگر کوئی سندھ کا حاری استعمال کرتا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے. یہ حق آپ استعمال کرتے ہیں، میں استعمال کرتا ہوں، یا ہمارا کوئی سیاسی مخالف استعمال کرتا ہے، اس حق کے لیے ہمیں ہمیشہ کھڑے ہونا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ لاہور میں پیدا ہوئے، ایچ کالج میں آپ پڑھے، تو لاہور کی آپ کی اردو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. ہم نے آپ کو پنجابی کبھی بولتے نہیں دیکھا، تو یہ اردو اتنی اچھی کیسے ہے؟ جن آپ اسکولوں میں پڑھے وہاں تو زیادہ انگلش پریفر کی جاتی ہے، یہ ذرا بتائیں آج لائٹر موڈ میں سے. جی، اردو کا شوق بچپن سے تھا. پھر یہی میں کہوں گا ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ اپنے والدین کا ایک آپ کے والد صاحب بھی ایک بڑے وکیل تھے. جی ایسا ہی ہے، بہت محنت کی انہوں نے، بہت نام کمایا، اور بہت ہی وہ دسترس رکھتے تھے قانون کے ہر شعبے پر. لیکن ان کی ایک جو خصوصیت تھی کہ وہ لفظ سے بڑا شغف رکھتے تھے. شاعری ہو یا قرآن پاک ہو، تو بچپن سے ہی میری سب سے اولین جو یادداشتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ والد صاحب اور میں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا والد صاحب اور میں بیٹھے کلیات اقبال پڑھ رہے ہیں. وہ مجھے باقاعدہ شاعری بڑی پسند ہے. زیادہ کون سا شاعر پسند ہے؟ جب میں ایچ ایس این کالج کے بعد میں برطانیہ گیا، کیمبرج یونیورسٹی 18 سال کی عمر میں، وہاں پھر 4 سال گزارے میں نے. تو جب میں گیا تو وہاں پھیل گئی یہ بات کہ اس کو پورا کلام اقبال زبانی یاد ہے، جو کہ حقیقت تھی. مجھے پوری کلیات اقبال اس وقت اردو کم از کم زبانی یاد تھی، اور فارسی کے بھی بہت حصے مجھے ازبر تھے. تو وہ یہ 18 سال کی عمر کی بات ہے. اسی طرح دیوان غالب ہو. کوئی ہمیں بھی شعر سنائے دیکھنے. دیکھیے شعر جب موقع ہوتا ہے خود نکل آتا ہے. چلیں آج کے حالات پہ دیکھیں نا، یہ کیا سیاسی حالات ہیں، پاکستان کے حالات پہ کیا کہیں گے؟ بہت ہی میرے والد کی ایک پسندیدہ نظم تھی علامہ اقبال کی جبریل و ابلیس، جس میں ایک مکالمہ ہوتا ہے جبریل اور ابلیس کے درمیان، اور سوال کرتے ہیں حضرت جبریل ابلیس سے، کیسا ہے یہ جہان رنگ و بو؟ اور ابلیس جواب دیتا ہے، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. تو یہی ہے، دیکھیں سوز و ساز ضروری ہے، سوز کے بغیر زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جستجو ضروری ہے. آرزو آپ کی کیا ہے وہ بڑی اہم بات ہے. آپ کی آرزو جو ہے ذاتی نوعیت کی ہے، یا آپ کی آرزو میں کوئی بڑا پن ہے، کوئی آپ دنیا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ کمزور کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ کی آرزو کیا ہے؟ تو وہ ایک ہمیشہ ایک سوال رہتا ہے کہ آپ زندگی میں تمنا کیا کرتے ہیں. سر ماشاءاللہ آپ گولف بھی کھیلتے ہیں، تو سیاست بھی کرتے ہیں، وکالت بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ دیکھیں میرا سب سے بڑا تعلق زندگی میں کتاب کے ساتھ ہی ہے. تو یہ ایک بالکل بچپن سے، پھر یہی والد صاحب کے توسط ہوا. تو جس طرح کھانا پینا ہے اسی طرح پڑھنا ہے، یہ بچپن سے ہے، 5-6 سال کی عمر سے ہے، اور آج دن تک ہے. تو میرا سب سے اچھا وقت کسی کتاب کے ساتھ ہی گزرتا ہے. آج صبح بلکہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو 1668 کی، جس کو گلوریس ریولوشن کہتے ہیں برطانیہ میں، اس کے حوالے سے کہ اس کے کیا اثرات ہوئے برطانیہ کی تاریخ پر، آئین کے حوالے سے، پارلیمان کے حوالے سے، جمہوریت کے تصور کے حوالے سے. پھر جو انقلاب فرانس آیا، اس سے پہلے جو امریکہ میں جو انقلابی گفتگو ہوئی، فیڈرلسٹ پیپرز لکھے گئے، ان میں کیا اثر تھا اس گلوریس ریولوشن جس کو 1688 کی ریولوشن کہتے ہیں، 1688. تو کوئی نہ کوئی چیز آج صبح پھر ہر روز ایک نئی دریافت ہوتی ہے، ایک نئی سوچ. آپ نے خان صاحب کو بھی بکس کا پھر گفٹ؟ بالکل، میں ہر ہفتے جب ان سے ملتا ہوں تو وہ خود نہیں، ان کی بہنیں بھی، دیگر احباب بھی ان کو کتابیں دے رہی ہیں، اور وہ بہت پڑھ رہی ہیں. اچھا، تو میرا آپ نے بھی کوئی گفٹ کی ہے، کوئی کتاب دی ہے؟ میں عرض کروں، جب میں خان صاحب سے ملا ایک عرصے کے بعد، جیسا کہ میں نے کہا ستمبر 2022 میں، تو خان صاحب نے چھوٹتے ہی، میں بنی گالا ان کے دفتر میں داخل ہوا، 8 سال کا وقت شاید گزر چکا تھا. آخری بار میری ان سے ملاقات 2014 میں ہوئی تھی.
تو 8 سال کا گیپ تھا. 2014 میں بھی, اس زمانے میں بھی جو میں نے آپ سے عرض کیا 2008-9 سے 2014 تک میرا بہت تعلق رہا, ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو ایک دن یہ غالباً 2011-12 ہوگا, خان صاحب نے مجھے بلایا, ایسے ہی ایک دن فون آیا کہ آ جاؤ, تو میں چلا گیا بنی گالا. 2011 کے جلسے 30 اکتوبر کے بعد کا کوئی وقت تھا, مینار پاکستان کے بعد والا. تو خان صاحب نے کہا آؤ, میں چلا گیا بنی گالا. تو بیٹھتے ہی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سلمان اگر کسی دن ہماری حکومت آئی تو پہلا کام مجھ سے تم کیا چاہو گے کہ میں کروں؟ اچھا, یہ ایک دم میرے لیے غیر متوقع سوال تھا. تو فوراً جو میں نے جواب دیا, میں نے کہا خان صاحب دیکھیں, عباسی خلفاء نے ایک دارالحکمت ہاؤس آف وزڈم قائم کیا تھا بغداد میں, جس کا کام تھا دنیا جہاں کے علم کو اکٹھا کرنا, جس کا کام تھا ترجمے کروانا, وہ یونانی زبان سے ہوں, وہ لاطینی زبان سے ہوں. علم جو ہے وہ انسانیت کی میراث ہے, وہ کسی ایک قوم یا خطے کا علم نہیں ہوتا. تو اگر آپ کبھی حکومت میں آتے ہیں تو میری آپ سے یہ خواہش ہوگی یا میری درخواست ہوگی کہ پاکستان میں بھی ایک ہم ہاؤس آف وزڈم بنائیں. اچھا, یہ بات ان کو یاد تھی. جب میں ستمبر 2022 میں ان کے کمرے میں داخل ہوا ہوں نا, تو مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں سلمان وہ ہم تھوڑی سی کوشش کی تھی لیکن ہم بنا نہیں سکے وہ جو آپ دارالحکمت چاہتے تھے. ہاں, یہ 8 سال کی ہماری کانورسیشن تھی, یا اس سے بھی زیادہ عرصے پہ پھیلی ہوئی. تو پہلی بات انہوں نے یہ کی, لیکن ہم نے یہ کرنا ہے, ہم یہ ضرور کریں گے. تو وہ ان کا حوصلہ عزم تب بھی بڑا واضح تھا, غیر متزلزل تھا, کہ ہم نے اس ملک میں علم کو فراہم کرنا ہے, ہم نے اس ملک کے جو عام شہری ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے ہر لحاظ سے, جسمانی طور پہ بھی, ذہنی طور پہ بھی, اور اس ملک کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. میں نے خان صاحب سے یہ پوچھا اس دن سوال, میں نے کہا خان صاحب آپ کیوں ہیں سیاست میں؟ وزارت عظمیٰ تو ہو گئی, آپ ایک بہت بڑے کرکٹر, مایہ ناز, اب آپ سب سے بڑے عہدے تک بھی پہنچ گئے, تو اب آپ اس سے آگے سیاست کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو خان صاحب نے مجھے جو جواب دیا اس دن وہ یہ تھا کہ دیکھو مجھ پہ اب تاریخ نے ذمہ داری ڈالی ہے پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی. انہوں نے کہا اگر آج یہ لوگ بے وقوفانہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کون اس جگہ کو سنبھالے گا؟ اس جگہ کو وہ لوگ سنبھالیں گے جو مذہبی شدت پسند ہیں, وہ لوگ سنبھالیں گے جو لسانی سیاست کرتے ہیں, جو پاکستان کو شاید اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے جس سے پاکستان کی سیاست میں اور بلکہ وجود میں ایک تناؤ پیدا ہوگا. تو میرا ذمہ جو ہے, مجھ پہ جو خدا تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کو اکٹھا رکھوں. یہ خان صاحب نے مجھ سے اس 8 سال کے یا 10 سال کے وقفے کے بعد جو گفتگو ہوئی, یہ تھی ہماری گفتگو. اور مجھے خان صاحب نے کہا کہ میرا ساتھ دو. میں نے کہا بالکل دوں گا خان صاحب, یہ ہمارے اگر نظریات ہیں, یہ ہمارا نصب العین ہے, یہ اگر تاریخی ذمہ داری ہے جو آپ نے اٹھائی ہے تو بالکل میں آپ کا ساتھ دوں. کیا بات ہے. اچھا جیسے خان صاحب تو کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں, اور آپ بھی لاہور سے تعلق ہے, تو آپ کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ لاہور کے جو ٹیپیکل کھانے ہیں, مطلب کہ جو تاریخی کہہ لیں اندرون کے, وہ پسند کرتے ہیں یا کیسے؟ نہیں بالکل کرتے ہیں جی, وہ سری پائے ہوں, پھجے کے بچپن سے کھا رہے ہیں, اور یا وہ کچھ دوست چنیوٹ سے کننے بھیج دیتے ہیں, وہ بڑی زبردست مجھے بہت پسند ہیں. اسی طرح دیکھیں ہمارا یہ چلتا رہتا ہے کہ نہاری لاہور کی اچھی ہے یا کراچی کی اچھی ہے, رہتا ہے, تو میں دونوں جگہ کی نہاری بہت پسند کرتا ہوں. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے زیادہ تر مطلب کہ وکالت والے ڈریس میں دیکھا ہے, کوٹ ٹائی فل, اور صاحب آپ مطلب کہ روٹین میں کپڑے آج آپ نے پہنے ہوئے ہیں, بڑا کم ہم آپ کو اس میں دیکھتے ہیں, تو صاحب یہ ایسا کیوں ہے؟ شام کو بھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ بس ٹائی کوٹ کبھی. دیکھیں میرا دن جو ہے وہ صبح 8 بجے شروع ہو جاتا ہے, ہم عدالت میں ہوتے ہیں 8:30-9 بجے, وہاں سے سیاسی معاملات اپنی جگہ, لیکن عدالت آنا جانا لگا رہتا ہے. اور آج کل خان صاحب کے بہت سے مقدمات ہیں, پی ٹی آئی کے مقدمات ہیں, ان کے حوالے سے ملٹری کورٹس کا مقدمہ چلتا رہا ہے, عید کے بعد پھر چلے گا, تو وہ ہوتے ہوتے 2, 2:30, 3 بج جاتے ہیں روز. اس کے بعد بھی جو ہے اصل کام تو تب شروع ہوتا ہے, دفتر میں آ کر پھر لوگوں سے ملنا, اگلے دن کے مقدمے دیکھنا کرنا, تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شام کے. فیملی کو ٹائم کیسے پھر دیتے ہیں؟ دیکھیں فیملی ہے, آپ کی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, تو ٹائم تو وہ مانگتے ہیں کہ وہ ان کو کیسے پھر ٹائم دیتے ہیں بیچ میں؟ اب سیاست میں تو آپ 24 گھنٹے کم نہیں دے پاتا, کم ٹائم دیتا ہوں, جتنا دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے پایا.
اور یہ مجھے ہمیشہ ملال رہے گا، افسوس رہے گا. میرے والد بہت مصروف وکیل تھے، لیکن انہوں نے ہر روز وقت نکالا میرے لیے. ہر روز ہم نے اکٹھے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا، ہر روز ہم نے اقبال کی کوئی نہ کوئی نظم پڑھی، ہم نے ہر روز غالب پڑھا، ہم نے اردو زبان کے مزے لیے. تو یہ سب کچھ ان کی دین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے، کوئی بھی جو والد یا والدہ اپنے بچے کو بڑے سے بڑا تحفہ دے سکتے ہیں، وہ وقت ہے. وقت صاحب راز پہ یہ بتائیے کہ آپ نے لمز میں بھی لیکچر آپ نے دیے ہوئے ہیں. لمز میں، گورنمنٹ کالج میں، مختلف جگہوں میں پڑھاتا رہا ہوں. دیکھیے میرا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے اس میں معاشیات شامل ہے. کیمبرج یونیورسٹی میں میں نے معاشیات کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد قانون کیا، لنڈن، امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی بھی گیا. تو وہ دونوں چیزیں میرے لیے اہم ہیں. پاکستان کی معیشت ظاہر ہے اہم ہے. انسان کو جب تک روٹی نہ ہو، نوکری نہ ہو، کپڑا نہ ہو، تو باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن صرف روٹی کپڑے پہ انسانی زندگی نہیں ہوتی. حیوانی زندگی تو نہیں ہم نے گزارنی نا. جو آئین ہے، جو قانون ہے، جو اصول ہیں، وہ اتنے ہی اہم ہو جاتے ہیں جتنا زندہ رہنا اہم ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں میرے دل کے بہت قریب ہیں. صاحب عید کے دن ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو پہلے تھے، مطلب کہ آپ آئے ہیں 2022 میں دوبارہ، تو صاحب جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تھے، یہ جو جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا یا پھر خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی، یا اس حوالے سے کچھ نہیں دیکھیے، مجھ سے تو رابطہ نہیں کرتے، مجھ پہ تو حملے کرتے ہیں نا. جو لوگ چھوڑ چکے ہوئے ہیں پارٹی، ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے. کیوں ہے یہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اتنے آپ پہ حملے کیے جاتے ہیں؟ ہم نے اکثر دیکھے کچھ لوگوں کو میرا لہجہ نہیں پسند، میری گفتگو نہیں پسند. وہ سمجھتے ہیں خان صاحب مجھ پہ اعتبار کیوں کرتے ہیں، زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کیوں کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. لیکن کوئی نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج عید کا دن ہے تو ان کو بھی ذرا آپ میں سب کو کہوں گا خوش رہیے، اچھے خیال سوچئے، اچھی گفتگو کیجئے اور اچھا انسان بننے کی کوشش کیجئے. خان صاحب باہر آ جائیں گے، حکومت میں بھی اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کو لے کے آئے تو راز صاحب پھر بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ لمبا سفر؟ کہ مجھے حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے اگر دلچسپی ہے تو میں وہ تعلیمی نظام میں بہتری کے حوالے سے ہے. ہمارے پورے ملک میں، وہ پنجاب ہو، ایون خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، جو 10 سال کے بچے کی لرننگ آؤٹ کم ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک 10 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے حساب کے حوالے سے، حساب کتاب یا زبان کے حوالے سے، وہ دنیا کے کم ترین جو سطح ہے اس پہ ہے. تو ہمیں یہ اس کے بارے میں بہت فکر کرنی ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں اگر وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو 15 سال کی عمر میں بھی وہ پیچھے ہی ہوگا، اور 20 سال کی عمر میں بھی. تو ہمیں سب سے زیادہ، میں سمجھتا ہوں، جو توجہ دینی ہے وہ بنیادی تعلیم پہ دینی ہے. تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ بنیادی تعلیم بہتر ہو. اور دوسرا جو ہمارا نظام عدل ہے، دیکھیں اس میں روح ہار جاتی ہے، اتنا اس میں تعطل ہے، اتنا وقت لگتا ہے. آج بھی مقدمات ایسے ہیں جو 1980 میں دائر ہوئے، کسی کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا تو 2025 میں بھی وہ مقدمے ابھی تک چل رہے ہیں. کوئی بیوہ ہے، وہ اپنی زمین حاصل کرنا چاہتی ہے، وہاں قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے، اس کو داد رسی نہیں مل رہی. تو یہ خوفناک نوعیت کے معاملات ہیں. تو یہ دو معاملے ہیں جن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں. تو میری یہی خواہش رہے گی. حکومت MNA ہونا، دیکھیں الیکشن لڑا میں جانتا کیسا تجربہ رہا؟ بہت ہم نے دیکھا، ہم نے صاحب دیکھا کہ آپ کے الیکشن والے دن بھی جب آپ وہاں پہ آئے ہیں کاغذات جمع کروانے، شیخ امتیاز صاحب کی وائف کے پولیس نے حملہ کیا، پھر جہاں آپ میٹنگ کرتے تھے آپ چلے جاتے تھے. نہیں، ہم پہ حملے ہوتے تھے، میرے ہاتھوں سے لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، اکثر لوگوں کو چھپانے بھی گئے. جی، اور پولیس پہ بس کھڑی رہتی تھی. وہ ایک بہت ہی شاندار تجربہ تھا، اور ہے لوگوں سے ملنا، ان گھروں میں جانا جہاں مار پیٹ ہوئی ہے، جہاں چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، جہاں غم میں فوتگیاں ہو گئی تھیں. یہ سب کچھ دیکھا، اور لوگوں سے بیٹھنا ان چھوٹے گھروں میں، تاریک گلیوں میں جانا ایک بہت ہی میرے لیے روح پرور ایک تجربہ تھا اور ہے. تو یہ تعلق تو انشاءاللہ رہے گا، یہ تعلق میں ختم نہیں ہونے دوں گا. لیکن MNA ہونا، دیکھیں ہم 1 لاکھ کی لیڈ سے ہم کہتے ہیں ہم جیت چکے تھے یہ الیکشن. لاہور شہر کا ہر بچہ جانتا ہے کیا تھا. بہرحال اب پورا نظام ہمارے خلاف ہے، ہماری الیکشن پٹیشن نہیں سنی جا رہی. اس کے بعد آپ تحریک چلا رہے ہیں؟ دیکھیں کی شکل کیا ہوگی اس کا فیصلہ خان صاحب کریں گے. تحریک کا لفظ جو ہے بہت سارے معنی اپنے اندر رکھتا ہے. ہم جد و جہد کرتے رہیں گے. اس کے بہت سے پہلو ہیں جن پہ ہماری توجہ رہے گی. عید پہ سر لوگوں کو پیغام عید کے حوالے سے دے دیں لاسٹ سے.
بس یہ اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کیجئے جو آپ سے کسی بھی حوالے سے کمزور سطح پہ ہیں. عید کا بڑا پیغام یہی ہے کہ یہ کوئی ذاتی خوشی نہیں ہے، یہ قوم کی خوشی ہے، یہ شکوہ ملک و دین ہے. علامہ کے الفاظ میں آپ نے کہا، علامہ کی شاعری، وہ عین موقع پہ کوئی جملہ سامنے آ جاتا ہے یا مصرع سامنے آ جاتا ہے. عید آزادہ شکوہ ملک و دین، خان اقبال صاحب نے یہ کہا تھا علامہ نے. تو اس کو اسی طرح منائیے کہ یہ شکوہ ملک و دین نظر آئے، اپنی پوری قوم کو ساتھ رکھیے، پوری قوم کا سوچیے. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے راجہ سلمان اکرم صاحب کی. عید کا دن ہے اور جیسے راجہ صاحب نے بھی کہا کہ مل کے منائیں، سب کا خیال رکھیں. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.